کرنی ہے وہاں پہ ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی، اور جہاں پہ ہمیں نہیں کرنی ہے تو وہ ہمیں دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ دشمنی کیوں لے گا، ایسی خواہ میں اٹھے گا اور آپ کے ساتھ دشمنی لینا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف نہیں بول رہی، جو قرآن آپ کو غلط چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو کریکٹ کر کے بتا رہی ہوں۔ اگر جا کے روٹ ورڈ میں جا کے دیکھنا چاہتے ہو جا کے دیکھ لو یہ باتیں سچ ہیں یا نہیں۔ آپ لوگوں کو کبھی زندگی کے اندر کسی نے کوئی یہ باتیں نہیں بتائیں، اس وجہ سے آپ لوگوں کو غلط لگ رہی ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی قرآن پاک کو کھول کے سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر عربی کے الفاظوں کو غور کے عربی کے الفاظوں کا روٹ ورڈ نکال کے اس کے معنی نکال کے پڑھو گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ دھوکہ آپ کو ہوا ہوا ہے یا مجھے ہوا ہوا ہے۔ جب آپ نے پڑھا ہی نہیں کتاب کو تو آپ کو پتہ رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، کبھی پڑھ کے دیکھو۔ رحمان کا مطلب کتاب کے اوپر آپ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ انسانوں کی کتابوں کے اندر جو ہم لوگوں کو بولا گیا ہے وہ ساری سٹوریز بتائی گئی ہیں، یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ ہو گیا جائیں جا کے آپ اپنی کتابوں کو اپنی ہسٹری کو دیکھیں اور دیکھتے رہیں۔ مجھے اس سے کوئی لینا دینا ہے، یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے اور یہ کتاب جو مجھے بتا رہی ہے مجھے اس سے لینا دینا ہے، مجھے کسی اور چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ میرا اس کتاب کے اوپر بلیو ہے تو میں اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بیان کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ تو میں کسی چیز کے اوپر بیان نہیں کر سکتی۔ نمبر 92 ہے، انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، جہاں پہ لکھا نا لم یلد ولم یولد، نہ خدا کا کوئی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے اس نے کسی کو پیدا کیا، اور نہ خدا نے کسی اللہ کل هو اللہ احد، یعنی اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا اور نہ ہی اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہر وقت ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، اللہ نے وہ پیدا کیا، مجھے اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، تو اللہ خود کتاب کے اندر بتا رہا ہے کہ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اور آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو جھوٹ تو آپ لوگ بول رہے ہیں کتاب کے اوپر، غلط باتیں تو آپ لوگ کر رہے ہیں کتاب کے اوپر۔ تو اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، کسی کو یعنی تو پھر پیدا کس نے کیا؟ یہ سب کچھ چیزیں پیدا کس نے کی؟ انسانوں نے۔ انسان جو ہے جیسے ہم ہیں، عورت اور مرد جب سیکس کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ قدرت کے نظام کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو اس میں لوگوں نے اس کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے کب پیدا کہا کہ میں نے پیدا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کچھ پیدا نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ صرف حکم کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ پیدا نہیں کرتا، صرف حکم دیتا ہے۔ 92 ہے وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، اور اللہ کی شایان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اللہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے خدا لکھا ہوا ہے لیکن خدا نہیں لکھا، رحمان لکھا ہوا ہے عربی میں۔ للرحمان للرحمان خاص رحم کرنے والا جو ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ جو رحم کرنے والا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کی قدرت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو خدا نے اپنی شبیہ پہ، وہ میرے خیال میں کرسچن کی جو بک ہے اس میں لکھا ہے، وہ دوسری والی جو بائبل ہے اس میں لکھا ہے، میں نے صحیح سے مجھے نہیں یاد ہے، پڑھا نہیں ہے میں نے، لیکن میرے ذہن میں تھوڑا سا آ رہا ہے، کسی نے مجھے بتایا تھا یا شاید میں نے سنا تھا کس سے کہ اللہ کو رحمان کو شایان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ رحمان کا بیٹا نہیں کہتے۔ رحمان جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، اس کی اندر موجود ہے، یعنی رحم کرنا ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ آپ کبھی کسی جانوروں کو بھی دیکھیں گے نا، صرف وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ادروائز وہ کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کریں گے۔ جیسے آپ کبھی جانوروں کو دیکھیں، شیر جو ہے وہ جب بھوک لگی ہوتی ہے تب وہ شکار کرتا ہے، ایسی خواہ میں اتنے سارے جانور وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، جب اس کو بھوک نہیں لگی ہوتی وہ شکار کرتا نہیں ہے، تو شکار اس وقت کرتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے۔ اور آپ لوگوں کے بھی، انسانوں کے اندر بھی، بچوں کو یہ جو ہم لوگ ایک دوسرے کے وہ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، تو ان کو بھوک لگی ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کو اپنے حوالے، ان کو کیسے گمراہ کریں یا ان کو کیسے مذہبوں کے اندر ڈالیں، ان کو کیسے فرقوں کے اندر ڈالیں، ان کو کیسے جماعتوں کے اندر ڈالیں۔ تو ان لوگوں کو ان چیزوں کی بھوک لگی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگوں کو جا کے بیوقوف بنا کے اور یہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ بیوقوف تو نہیں کہوں گی میں، سوری یہ میرا غلط ورڈ ہے،
وہ لوگ دوسروں کو یہ بات اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا اتنا کمزور ہے کہ وہ دنیا کو چینج نہیں کر سکتا. دنیا کی سوچو، یہ دنیا جیسے چل رہی ہے، یہ جس طرح سے دنیا چل رہی ہے اس مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی کو چینج کرنا ہے یا مجھے کسی کو بتانا ہے. میں جو کلام پاک کو پڑھ کے بتا رہی ہوں، یہ میں خود سیکھ رہی ہوں ابھی اس کلام پاک کو. اگر کسی اور کو سمجھنا ہے یہ باتیں تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ باتیں سچ لکھی ہیں یا نہیں لکھی. جو باتیں میں بتا رہی ہوں ان کو جا کے آپ لوگ اس کی وہ کر لیں، تصدیق کر لیں اللہ کی آیتوں، کیونکہ 92 آیت ہے جس میں لکھا ہے وما ینبغی للرحمن ان یتخذوا ولدا. ولد کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، کسی کو بیٹا بنانا، کسی کو بیٹا بنا لینا، اور بیٹا کو کہا جاتا ہے. رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا. آپ جا کے ایک ایک لفظ کو ینبغی یعنی اس کی شان نہیں ہے، اور یہ آپ ایک ایک لفظ کو جا کے دیکھیں کہ کیا یہی والے معنی لکھے ہو. رحمان کا کسی سے بھی پوچھیں گے تو رحمان کیا ہوتا ہے، تو رحمان ایک صفت کا نام ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں پہ لکھوا نہیں سکتا تھا کہ یہ اللہ لکھ دیتا. تو اللہ تو نہیں لکھا، یہاں پہ رحمان لکھا ہوا ہے. تو رحمان کا کوئی مقصد ہوگا نا کہ رحمان لکھنے کا کیوں مقصد ہے یہ. تو رحم کرنے والا جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے اس نے رحمان بولا. اس نے اگر اللہ چاہتا تو وہ اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے رحمان لکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے کوئی بیٹا نہیں ہے. تو آج تک کسی کرسچن نے یہ نہیں بولا کہ کسی رحمان کا کوئی بیٹا ہے، وہ تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو رحمان اور خدا دو الگ الگ سے الفاظ ہیں، تو ان کو آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کا مطلب کیا ہے. ان کل من السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. تمام یہاں پر جو لکھا ہے سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کا رحمان، یہاں پہ رحمان پھر لکھا ہوا ہے. رحمان کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے. روبرو بندے عبد جو ہوتا ہے نا عبادت کرنے والا، جو بندہ بنتا ہے یا عبد ہوتا ہے، عبد عبادت کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے. تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تو ہمارے اندر جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، پوری زندگی غلط کام کرتا رہتا ہے، تو جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ سارے غلط کام کیے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے وہ توبہ کرتا ہے. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے جب وہ معافی مانگتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جب وہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اپنے رحمان سے، رحم کرنے والے سے معافی مانگتا ہے، تو وہ رحم کرنے والی فطرت اس کے اندر موجود ہے. تو وہ پوری دنیا کو سب سے پہلے اس کو خود معاف کرنا ہوتا ہے. اور معاف کیسے کرے گا کہ وہ پوری دنیا کو یہ بولے گا کہ اپنے دل کے اندر کہ میں نے اس کو بھی معاف کیا، میں نے اس کو بھی معاف کیا، میں نے اس کو بھی معاف کیا. جب وہ پوری دنیا کو معاف کر دیتا ہے، پھر جب دنیا کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے سامنے اس کے سامنے کوئی بھی انسان آتا ہے تو وہ اس کے لیے وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. اس کی سوچ چینج ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دنیا کا کوئی بھی انسان جب وہ توبہ کرتا ہے نا، دل سے توبہ کرتا ہے، یہ منہ زبانی توبہ کرنے کی بات نہیں کر رہی ہوں. جب کوئی انسان دل سے توبہ کرتا ہے تو اس دل سے تو کی ہوئی توبہ جو ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے. اس کا دل بھی قبول دیکھیں اس انسان کا خود ہی دل قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو معاف کیا دل سے. تو اس کے دل کی آواز پھر نکلتی ہے کہ ہاں میں نے اس کو معاف کیا، تو آئندہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو وہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، میں نے یہ نہیں کرنا. جیسے میں اپنے آپ بارے میں بتا سکتی ہوں کہ جس دن میں نے توبہ کی تھی تو میں نے معافی مانگی تھی، تو تب مجھے پتہ چلا کہ قرآن پاک کے اندر اتنی ساری باتیں میرے پاس کھل کے آئیں، اور مجھے پتہ چلا دنیا والوں نے ہمیں ہر چیز گناہ کر دی. الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا. الٹے ہاتھ سے کھانا کھاؤ گے تو گناہ ہو جائے گا. تم بیٹھ کے پانی نہیں پیو گے تو یہ گناہ ہو جائے گا. کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا، بیٹھ کے پانی پینا ہے، یہ نہیں کرنا. ہر وہ چیز ان لوگوں نے ہمیں گناہ کر دی جس کا کوئی اسلام سے، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو جب ہمیں پتہ چلا ان چیزوں کے بارے میں، کلام پاک کے بارے میں، تو ہمارے پاس چیزیں کھل کے آئیں اور ہمیں سمجھ میں آیا کہ گناہ تو ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. گناہ دیکھیں نا، دوسری کتابوں کے اندر گناہ ہوئیں گے، لیکن قرآن پاک کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اس میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو پتہ چلے گی کہ آدم کے بارے میں، کہ آدم کو کیا کہا گیا
کہ آدم کا جو سٹوری ہے وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آدم نے کیا کیا، اس سے غلطی ہو گئی. قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، اس سے غلطی ہو گئی. تو ہم سارے کے سارے آدم زاد ہیں، اور ہم سب سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس غلطی کو ریپینٹ کرتے ہیں، واپس اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کتاب بھی وہی بتا رہی ہے کہ جب وہ آدم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ان سب کو اتار دیا جاتا ہے، جنت سے نکال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تم سب اتر جاؤ یہاں سے. اور پھر جب تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے میری طرف سے تو اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا. تو وہ ہدایت اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، ہر کسی کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے، لیکن وہ لینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ اس جہنم کے اندر ایسے پھنس کے پڑا ہوا ہے، اور ایک دنیا کی جہنم کے اندر اس طرح سے مذہبوں کی، فرقوں کی، جماعتوں کی جہنم کے اندر ایسے بندھا پڑا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے مولویوں نے، اس کے بڑے اکابرین نے، ان کے بڑے پاسٹرز نے ان کو ایسے جکڑا ہوا ہے مذہبوں کے اندر کہ وہ نکل ہی نہیں پاتے. آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے، آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہے، آپ کا کوئی جماعت نہیں، یہ تو لوگوں نے آپ کو دیا ہوا ہے. جیسے ہم لوگ دنیا کے اندر جب آپ جاتے ہیں کوئی شاپنگ سینٹر میں، کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، آپ کوئی ورساچی، شنیل، یا آپ کوئی ایل وی یا کسی اچھے برانڈ کی چیز لیتے ہیں، اور وہی چیز آپ کو اسی طرح ملتی جلتی چیز آپ کو چھوٹے برانڈ میں بھی مل جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تو اتنی مہنگی لی تھی. ایک چیز، وہی چیز آپ کو زیادہ پیسے دے کے بھی ملتی ہے اور وہی چیز آپ کو کم پیسے دے کے بھی ملتی ہے. چیز تو وہی ہے، اس کا صرف نام چینج ہو گیا ہے. تو اسی طرح سے آپ لوگوں کا مذہب جو ہے نا، ان کا بھی برانڈ چینج ہوا ہوا ہے. کسی نے اپنے مذہب کا نام، کسی نے اپنا نام کرسچن رکھ لیا، کسی نے ہندو رکھ لیا، کسی نے مسلم رکھ لیا، کسی نے کیا رکھ لیا. یہ سارے آپ لوگوں کے برانڈز ہیں جو آپ لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ برانڈز آپ کے تب ختم ہوں گے جب آپ اپنی سوچ کو چینج کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے. مسلم، ہندو، کرسچن کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لوگوں نے آپ کو دیا ہوا ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ برانڈز کے نام رکھ لینے سے کیا آپ مسلم ہو جائیں گے؟ یہ برانڈ کا نیم رکھنے سے آپ کرسچن ہو جائیں گے؟ برانڈ کا نیم رکھنے سے آپ ہندو ہو جائیں گے، ایتھیسٹ ہو جائیں گے، ایگنوسٹک ہو جائیں گے؟ وہ جو آپ کا خدا ہے، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کی فطرت ہے، جو آپ کے اندر موجود ہے، اس کو کیسے چینج کریں گے؟ جو فطرت کے قانون کے اوپر چلتا ہے وہی اللہ کے قانون کے اوپر یا خدا کے قانون کے اوپر، جس کو کہا جاتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ تو ہمیں گھیرا گھاری کیا ہوا ہے، ہم لوگوں کو گھیر گھار کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے، تو اس وجہ سے مذہبوں کے اندر باندھا ہوا ہے. ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارا ایک دین خدا یا دین اللہ کے دین کے اوپر چلنا ہے. اور اللہ کون ہے، اللہ کا دین کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہوتا کون ہے. 94 ہے سب نے. اچھا، اللہ آت الرحمن ابدا، یہ والی جو بات ہے نا، تمام آسمانوں اور زمین میں، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب رحمان کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے. اس کا مطلب جب کوئی انسان غلط کام کر لیتا ہے تو وہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ واپس اپنے اندر سے معافی مانگتا ہے اللہ سے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے خدا سے یا اپنے اللہ سے دل کے اندر معافی مانگ رہا ہوتا ہے. کرسچنس میں کچھ کرسچن جو ہیں ان میں وہ جب پاسٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں جا کے ان کو بولتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہوگی. وہ نا پیچھے بیچ میں ان کی ایک دیوار ہوتی ہے اور وہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. اسی طرح سے جو مسلم ہوتے ہیں یہ مولویوں کے پاس جاتے ہیں تو جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوگی. اب مولوی کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، اچھا تو نے یہ غلطی کر دی ہے، تو وہ اس کو بتانے کی بجائے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، تم آئندہ یہ کام نہ کرنا، اس کو اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو تم مت کرنا آئندہ. وہ یہ بتانے کی بجائے اس کو بتا، اوہ تو نے بہت بڑا گناہ کر لیا، آئندہ تجھے جہنم ملے گی، تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہیں وہ ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ کر کے اس کو گمراہی کی طرف لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پاس ایک شکار آیا ہے تو اس شکار کو میں نے کیسے قابو کرنا ہے. اس کو جھوٹی سچی یا جو بھی باتیں ہیں ان کے اندر میں نے الجھا کے اس کو کرنا ہے. دیکھیں، زندگی گزارنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو خود ٹھیک کرنا ہے، اپنی سوچ کو خود ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو خود چینج کرنا ہے. کوئی دوسرا آ کے آپ کو چینج نہیں کر پائے گا. تو اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. تو رحمان کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر جو رحم کرنے والی جو صفت ہے اس کے پاس آپ کو خود واپس لوٹ کے آنا ہوگا، اور اس کے پاس آ کے آپ کو اپنا وہ بتانا ہوگا کہ میں نے یہ غلطی کیا ہے، میرے سے یہ غلط ہوا ہے. تو وہ جب آپ کو معاف کرے گا، جو آپ کا اللہ ہے جو رحم کرنے والا ہے، وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ وہ آپ کو معاف کرے گا. جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں میں نے یہ غلط کام کیا ہے، اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا تو اس کا مطلب رحمان نے آپ کو معاف کیا. تو آپ نے
پھر دنیا والوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دینا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے معافی ملی ہے، میں بھی دوسروں کے ساتھ رحم کروں گا اور میں بھی دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں دوں گا۔ تو وہ گیو اینڈ ٹیک جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ آپ کو جو چیز ملی وہ آپ نے آگے ٹرانسفر کر دینی ہے، بجائے اس کے کرنے کے کہ آپ اس چیز کو اپنے اندر رکھیں اور کبھی آگے دیں ہی نہ کسی کو۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگ ہمیں بتاتے نہیں ہیں، تو رحمان اس کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے ہاں، لقد احصاہم وعدہم عدا، اس نے ان کو گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے اندر جو رحمان ہے اس نے ہمیں ہمارے ساتھ جو رحم کرنے والی جو صفت ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ پورا قرآن جو ہے نا یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، اس کے اندر یہ پورے کا پورا قرآن موجود ہے، یہ اس کے نفس کی کتاب ہے۔ تو یہ جو لکھا ہے اس نے ان کو گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب جب بھی بچپن سے لے کے آج تک جو ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اچھے کام یا برے کام ہیں، وہ ہمارے ذہن کی جو وہ ہے نا ٹیبلٹ ہے، اس ذہن کی ٹیبلٹ کے اندر ہر وہ چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی موجود ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی موجود ہے۔ جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے نا اور اس کتاب کو اپنی زندگی کی کتاب کے ساتھ لنک کر کے پڑھیں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں یاد کرواتا رہے گا کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا، اس کا یہ مطلب ہے، تم نے یہ کیا تھا۔ پھر جب آپ اپنے آپ کو معاف کریں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، پھر آپ دنیا کی زندگی کے اندر جائیں گے تو آپ بالکل بدلے ہوئے انسان ہوں گے۔ وہ پہلے والے انسان نہیں رہیں گے جو آپ پہلے تھے، وہ اس انسانیت سے آپ چینج ہو کے اپنے آپ کو بدل کے پھر اس دنیا، یعنی پہلے والی جو چیزیں تھیں جن کو آپ گناہ سمجھتے تھے، تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گناہ تھیں یا نہیں تھی، کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ ان کو آپ دیکھنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ میرے لیے چیز ٹھیک ہے یا میرے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، معاشرے کے لوگ کسی چیز کو غلط کہیں یا صحیح کہیں، یہ وہ معاشرہ کہہ رہا ہے، تو معاشرہ کسی چیز کو غلط یا صحیح کہہ سکتا ہے کیونکہ اس معاشرے میں اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے یا اس معاشرے میں اس چیز کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ اس معاشرے سے نکل کے کسی اور معاشرے میں چلے جائیں اگر آپ کو لگتا ہے تو، ضروری نہیں کہ آپ اسی معاشرے میں رہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ گھیر رکھا ہے تو ہمارے ہر عمل کو کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر ہی آپ کا جو اللہ ہے، جو آپ کے ساتھ آپ کی شہرت کے قریب ہے، وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ آپ کو سن بھی رہا ہے، وہ آپ کے جسم کے اندر تب آئے گا۔ وہ جو ہمارا رب ہے وہ آپ کے اندر روح اس کی تب آئے گی جب آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے، تب آپ کے اندر اللہ اپنی روح وسپر کرے گا۔ وسپر کرنے کا مطلب ہے آپ کو پھونکے گا، اس کو جیسے کہتے ہیں نا اللہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے سور میں پھونک کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت بنائی ہے، جو اصل صورت بنی ہے، اس کے اندر روح پھونک دی گئی۔ جیسے میرا یہ جسم ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وسپر کرے گا کہ تم یہ والا کام کرو، تو میں اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کروں گی جیسا مجھے حکم دیا جائے گا، تو مجھے وسپر کیا جائے گا کہ تم یہ کام کرو تو میں کرنے لگ جاؤں گی۔ تو یہ ہے وہ سور جس کے اندر پھونک مار دی جائے گی۔ یہ جسم جو ہے ہمارا، اس کے اندر پھونک مار دی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ آگے ہے اور ان کو گھیر رکھا اور ایک شمار کر رکھا ہے۔ اچھا، اگلی ہے 95 ہے وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب قیامت۔ اچھا یہ دیکھیں، قیامت کا میں آپ کو بتا دوں، قیامت کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، کھڑے ہو جانا، کسی چیز کو کھڑا کر دینا یا کسی چیز پہ کھڑا ہو جانا۔ اب دیکھیں، قائم کرنا یا کسی چیز پہ قائم ہونا۔ اب دیکھیں، قیام کرنا یا کسی میں قیام کرنا، قیام کرنے کا نا، جیسے آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا، قیام کرنا، کسی جگہ پہ ٹھہرنا، رک جانا یا کھڑے ہو جانا، وہاں پہ کھڑے ہو جانا، رک جانا، اس کو کہا جاتا ہے قائم کرنا۔ تو رک جانا، ٹھہر جانا، قائم کر لینا یا قیام کر لینا، ایک جگہ میں قیام کر لینا یا کسی چیز کو قائم کر دینا، اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کا ہمیں مطلب کیا بتایا گیا تھا کہ قیامت آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ، ہاں قیامت جو یہاں پہ، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ قیامت کیا ہے؟ قیام کرنے کی جگہ، جب میں نے پوری زندگی جو اعمال کیے، جو کچھ بھی کیے، وہ میرے اندر موجود ہے، میری سوچ کے اندر موجود ہے، میرے ذہن کے اندر موجود ہے، ہر وہ چیز جو میرے اندر موجود ہے،
تو اس میں قیامت کا دن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک جو انسان پیدا ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی دن ہوتا ہے اس کا، یوم پیدائش ہوتا ہے اور یوم وفات ہوتی ہے۔ اور یوم پیدائش جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے، وہ دن، اور جس دن وہ مر رہا ہے، جس دن وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، وہ ایک ہی دن ہے۔ وہ اس میں رات و دن، اندھیرا اجالا بیچ میں آتا رہتا ہے۔ وہ اس لیے وہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کہیں پہ 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کہیں پہ 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ تو دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں ڈفرینٹ ٹائمنگ کے حساب سے دن اور رات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ دن رات اس کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو دنیا کے دن رات چل رہے ہیں، جو 12 گھنٹے کے دن، 12 گھنٹے کا رات ہے، جو جہاں پہ 6 مہینے کا دن چل رہا ہے اور 6 مہینے کی رات چل رہی ہے، ان کا کیا کریں گے پھر آپ؟ تو ادھر تو ایک دن 6 مہینے کا ہو رہا ہے اور ایک دن 6 مہینے کی رات ہو رہی ہے، پھر ادھر کے ملکوں کا کیا کریں گے آپ؟ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ رات اور دن، رات کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا اور دن کا مطلب ہوتا ہے اجالا، جب روشنی آ جائے۔ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو آپ اندھیرے میں ہیں۔ جب آپ کو اس چیز کا علم یا نالج آ جائے گا تو وہ آپ کا روشنی ہو جائے گی۔ تو اس کتاب کے اندر بھی اندھیرا اور اجالا اس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اندھیرا میں ہیں، اور جو اجالا ہے وہ روشنی میں ہے۔ تو یہ اندھیرے اور اجالا اس کو کہا جاتا ہے۔ اور قیامت کا مطلب ہوتا ہے جہاں قائم کرنا، جہاں پہ کھڑے ہو جانا، یا کسی چیز کا قیام کر لینا۔ جیسے کسی ہوٹل میں کوئی گیا انسان تو وہاں پہ اس نے قائم کر لیا اپنے آپ کو، جیسے قیامت کا مطلب قائم کرنا، کسی چیز کو قیام کر لینا، قیام کرنا، قائم کرنا، یا کسی جگہ پہ رک جانا یا کھڑے ہو جانا اس جگہ پہ۔ تو میں کس چیز کے اوپر کھڑی ہو گئی ہوں؟ جب مجھے سچائی نظر آ گئی تو میں اپنی اس والی چیز کے اوپر جو میں نے پہلے غلط کی ہوئی تھی اس کو ٹھیک کر کے میں اس جگہ کے اوپر کھڑی ہو گئی ہوں، کہ میں اپنے باتوں کے اوپر کھڑی ہو گئی ہوں، میں اپنے چیزوں کو میں نے قائم کرنا شروع کر دیا، میں نے اپنی غلطیوں کو سدھار کے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اپنے مقام کو قائم کرنا شروع کر دیا۔ جس جگہ پہ مجھے پہنچنا ہے میں نے اس جگہ پہ اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو میں اپنے آپ کو قائم کر رہی ہوں۔ قیامت کا مطلب ہی قائم کرنا ہے کسی چیز کو، یا کھڑے ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے قیام کرنا۔ جیسے ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں پہ رک جاتے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے رکتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے پھر واپس نکل آتے ہیں۔ قائم کہتے ہیں نا، قیام و طعام، یعنی یہاں پہ رکیں اور کھائیں اور پھر چلے جائیں۔ تو یہ یہاں پہ بھی کلام پاک کے اندر آئیں، اس میں رکیں، اس میں دیکھیں آپ کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو رکھیں اس کلام کے اندر، اس میں قائم کریں، اپنی سوچ کو دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ قیامت کا دن جو ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، جو دن ہے قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ لکھا ہے، ایک جگہ پہ 50,000 کا دن لکھا ہے اور ایک جگہ پہ ہزار تمہاری دنیا کے مطابق 1000 دن کا 1000 دنوں کا ایک دن، اللہ کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ تمہارے 1000 دنوں کے برابر ہے، کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیں گے تو یعنی آپ کے 1000 دن جو ہوں گے یا 1000 سال ہیں، کچھ اس طرح سے لکھا ہوا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو آپ کے 1000 دن یا 1000 سال جو ہیں وہ اللہ کے ایک دن کے مطابق ہے، اس طرح سے کچھ لکھا ہے، ذہن میں نہیں ہے لیکن میں غور کروں گی تو پھر میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عمل کو کرنے کے لیے آپ 1000 دفعہ بھی کوشش کریں گے نا، اور آپ اپنی سوچ کو چینج نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس اللہ کی آیت آئی ہے اور میں آپ کے پاس آ کے آپ کو بتاؤں کہ یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ بھی لیں اپنی آنکھوں سے، لیکن آپ 1000 دفعہ بھی اس کو غلط پڑھیں گے نا، جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ غلط پڑھیں گے نا، 1000 دفعہ بھی آپ غلط پڑھیں گے نا، تو آپ کو غلط ہی اس کا نتیجہ ملے گا۔ جب آپ 1000 دفعہ اس کو ایک دفعہ بھی آپ اس کو صحیح پڑھ لیں گے نا، تو آپ 1000 دفعہ جو آپ نے غلطیاں کی ہوں گی نا، اس کی ایک دفعہ جو صحیح کر کے پڑھ لیا ہے نا، وہ ایک برابر ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب تھا، جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، لوگ ہمیں غلط چیزیں بتا کے تو ہمیں بیوقوف بنا لیتے ہیں، تو یہ والی باتیں تھیں۔ دن کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو روشنی ملنا جب آپ کو کلام پاک کے اندر یا کسی چیز کا علم ملنا شروع ہو جائے، یا اس کی روشنی ملنا شروع ہو جائے، اس کی عقل آنا شروع ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دن ہو گیا، اس کا اجالا ہو گیا۔ تو کسی چیز سے آپ اندھیرے میں تھے، 1000 دفعہ آپ نے غلطیاں کی، 1000 دفعہ غلط کام کرنے کے بعد ایک دفعہ بھی ٹھیک کریں گے نا، تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ میں پہلے جتنے بھی کام کرتا رہا ہوں میں غلط کرتا رہا ہوں۔ جیسے کسی نے پلین بنانے کی کوشش کی تو
پہلی دفعہ 1000 دفعہ اس نے غلطیاں کی ہوں گی، اور ایک دفعہ اس نے اس غلطی کو ٹھیک کیا ہوگا تو اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہاں صحیح جو کام ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ رات اور دن کی بات ہو رہی تھی جس کے اوپر لوگوں نے ہم لوگوں کو اور طریقے سے بتایا۔ دنیا کی زندگی کے جو دن اور رات ہیں وہ الگ ہے، لیکن اللہ کے کلام کے اندر جو دن اور رات ہیں وہ اندھیرے اور اجالے کی بات ہو رہی ہے، کہ کسی چیز سے اندھیرے میں ہونا اور کسی چیز سے اجالے میں ہو جانا۔ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک ہے، اس کے علم سے ہم لوگ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1400 سال آپ لوگوں کو ہو گئے ہیں، جو آپ لوگ بتاتے ہیں کہ 14 بقول آپ لوگوں کے، مجھے تو نہیں پتا کہ کتنے سال ہو گئے 1400 سال سے آپ ایک ہی بات کو صحیح سیم وہی باتیں دہرا رہے ہیں، اور وہ کیسے دہرا رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ قرآن پاک کے اندر ایکسکیوز می، قرآن پاک کے اندر جو علم لکھا ہوا ہے وہ کتاب کے اندر اسی کا علم لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو دیکھیں، آپ سوچیں، میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں اور ایک میں بات آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا بتایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کچھ لوگوں کے پاس موجود تھا، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے جو ہمیں بتائی ہیں باتیں وہ یہ ہیں کہ اس قرآن کے اوپر جو حدیثیں لکھی گئی ہیں، اس کتاب کے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اس کتاب کے اوپر جو حدیثیں لکھی گئی ہیں یا جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ اس کتاب کے ملنے کے 150 سال کے بعد ملی گئی ہیں، کیونکہ اس کے اوپر جو لکھائی ہوئی ہے، اس کتاب کے اوپر جو لکھا ہے لوگوں نے، وہ 150 سال کے بعد لکھا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ 150 سال کے بعد کوئی انسان زندہ ہی نہیں ہوگا جس نے خود اپنی آنکھوں سے حضرت محمد کو دیکھا ہو، یا کسی نے اپنے خود ان کے ساتھ بات کی ہو؟ کسی نے بھی نہیں کی۔ یہ سنی سنائی باتیں، جتنی بھی حدیثوں کی باتیں ہیں، وہ حضرت محمد کے بارے میں لوگوں نے ایک دوسرے سے جا کے پوچھا کہ کہاں سے ملا، کیا ہوا، کس طرح سے ہو، تو انہوں نے سٹوری بتائی کہ فلانے نے فلانے کو بول۔ اچھا، اب دیکھیں 150 سال، ابھی میں آپ کو کوئی بات بتاؤں، آپ وہ بات کسی دوسرے انسان کو جا کے بتائیں تو آپ ایز اٹ از وہ بات بتائیں گے ہی نہیں جو بات میں نے آپ کو بتائی ہوگی۔ اس میں ہیرا پھیری، ادھر کا کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ صحیح بولیں گے، کچھ الفاظ آپ صحیح نہیں بولیں گے۔ تو ہم لوگ جب ایک صحیح ایز اٹ از وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ 150 سال کے بعد جو لوگ اس کے بارے میں، حضرت محمد کے بارے میں لکھ رہے ہیں، وہ ایز اٹ از بات لکھ رہے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے نا، یہ قرآن جو ہے، یہ آپ کو آپ کے رب سے ملواتی ہے، آپ کے اللہ سے ملواتی ہے۔ یہ کتاب کا مقصد ہی کچھ اور ہے، اور آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو جو مقصد بتایا گیا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ مقصد بتایا گیا تھا۔ کہ اس کتاب کا مقصد ہی، انہوں نے بولا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ کیا کرسچن لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں پتہ؟ ہندوؤں کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں پتہ؟ جو چرند پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں پتہ؟ خالی مسلمانوں کو کے لیے ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، تو یہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دیکھیں ذرا سوچیں کہ کتنا ہم لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، کتنا بیوقوف بنایا گیا کہ یہ سب کچھ اس طرح سے۔ ایک منٹ رکیے گا، میں ذرا 1 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اوکے، اور قیامت کے دن، سوری،
اور قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اب دیکھیں، جب آپ اپنی سوچوں کو، جب اپنی چیزوں کو قیام کرنے کی جگہ جب آپ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، توبہ کرنے کی سوچتے ہیں کہ میں توبہ کروں گا، جو انسان اپنی توبہ کرنے کا سوچتا ہے تو وہ جب رکتا ہے کہیں پہ ٹھہرتا ہے، کہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنا اس کا جو دماغ ہے وہ ان چیزوں کو یاد کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، رکتا ہے اور وہ ان چیزوں کو یاد کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کس طرح سے کیا۔ تو وہ قیام کیا ہوا ہے، اس کے دماغ کے اندر جن چیزوں نے قیام کیا ہوا ہے، جن برائیوں نے، جن اچھائیوں نے، جن چیزوں نے قیام کیا، وہ ان کے اوپر غور و فکر کرتا ہے۔ توبہ کرنے کا جب